بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ عز و جل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے متکلم ہیں، صاحب تفسیر کبیر، امام بہت بڑے منطقی، مناظر، فلسفی امام فخر الدین رازی، جو کہ صاحب ہدایت الحکمہ امام ابن اسیر الدین ابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بھی استاد ہیں، اور بڑے بڑے منطقی، بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، اور دلیل کے میدان میں امام فخر الدین رازی کو سند کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ اور آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کے جتنے بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان تفاسیر میں جو استدلال کے اعتبار سے سب سے مفید تفسیر ہے، یعنی دلائل کے اعتبار سے قرآنی آیات کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک آیت کے اوپر جو ہے وہ درجنوں نقاط بیان کرنا، ایک ایک لفظ کے اوپر، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کا خاصہ ہے۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر ہے، تفسیر کبیر کی جلد نمبر 6 ہے۔ اس کے اندر امام فخر الدین رازی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اوپر بحث کی ہے، اس آیت کریمہ پر کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ یہ جب آیت کریمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان چل رہا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کی مدد فرمائی، فقط نصر اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر نکلے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پہ لٹایا اور پھر لوگوں کی ایمانتیں ان کو لوٹا کر جو ہے تم بھی چلے آنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو راستے میں ایک غار تھا، تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے اس غار کے اندر حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں دلت هذه الآیة على فضیلت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجوہ، الاول انہ علیہ السلام لما ذهب الى الغار لاجل انه كان يخاف الكفار من ان يقدموا على قتله، فلولا انه علیہ السلام كان قاطعا على باطن ابی بکر بانه من المؤمنین المحققین الصادقین الصدیقین والا لما اصحبه نفسه في ذلك الموضع۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ جو ہے ان کا عقیدہ درست نہیں تھا یا ان کی رسول اللہ کے ساتھ نیت درست نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں منتخب فرمایا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے؟ آپ فرماتے ہیں انہ علیہ السلام لما ذهب الى الغار فلولا انہ علیہ السلام کان قاطعا علی باطن ابی بکر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے باطن کے اوپر، ان کے اندرونی حالات کے اوپر، حضور تو جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے، امام فخر الدین رازی کا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ فرماتے ہیں حضور تو جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کو پتہ تھا کہ ابو بکر کی نیت درست نہیں ہے یا ابو بکر جو ہے دین کے اندر مخلص نہیں ہے، تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہجرت کی رات؟ اور آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ جَوَّزَ أَن يَكُونَ بَاطِنُهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ لَخَافَهُ مِنْ أَن يَدُلَّ أَعْدَاءَهُ عَلَيْهِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بات جائز ہوتی کہ آپ کا باطن جو ہے آپ کے ظاہر کے برخلاف ہے، یعنی آپ جو روافض کا اعتراض ہے کہ معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے اور آپ کا جو باطن تھا آپ کے ظاہر کے مطابق نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا باطن آپ کے ظاہر کے مطابق نہیں تھا لَخَافَهُ مِنْ أَن يَدُلَّ أَعْدَاءَهُ عَلَيْهِ، تو رسول اللہ تو جانتے تھے کہ ابو بکر کا باطن جو ہے ابو بکر کے ظاہر کے مطابق نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئے؟ کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے، حضور کو پتہ ہوتا کہ ابو بکر تو لوگوں کو بتا دے گا، مشرکین کو تو بتا دے گا کہ اللہ کے رسول یہاں ہیں تم یہاں آ جاؤ،
تو لخافه من ان يدل اعداءه عليه وايضا نخافه من ان يقدم على قتله فلما استخلصه لنفسه في تلك الحالة دل على انه علیہ السلام كان قاطعا بان باطنه على وفق ظاهره. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو اللہ کے رسول تو یہ جانتے تھے کہ ابو بکر کے سینے میں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کا باطن بھی ابو بکر کے ظاہر کے مطابق ہی تھا اور وہ دین کے اندر مخلص تھے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے. ورنہ اگر ان کے اندر کوئی معاذ اللہ کوئی کھوٹ ہوتا یا ان کی نیت میں کوئی فساد ہوتا تو اس میں تو کئی جو ہیں وہ شبہات تھے کہ وہ مشرکین کو یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول یہاں ہے تم یہاں آ جاؤ اور جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ کام کرتے. الثانی وہو ان الہجرۃ کانت باذن اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ کی فضیلت پر دوسری دلیل دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت تو اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. وکان فی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت من المخلصین. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تو مخلصین کی ایک جماعت موجود تھی. حضرت مولا مشکل کشا بھی موجود تھے, حضرت ابو غفاری بھی موجود تھے, دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے جن صحابہ کو روافظ بھی مانتے ہیں, جن کی عظمت کو, جو ان کے مخلص ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر موجود تھے. وکان فی نسب الی شجرۃ رسول اللہ اقرب من ابی بکر. اور ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کا شجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا. چیے جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت جو حضور کے زیادہ قریب تھے, جن کا نسب, جن کا سلسلہ, جن کا شجرہ حضور کے زیادہ قریب تھا. فلولا ان اللہ تعالی امرہ بان یستصحب ابا بکر فی تلک الواقعۃ الصعبۃ الہائلہ والا لکان الظاہر ان اللہ یخصہ بہذہ الصحبۃ وتخصیص اللہ ایاہ بہذا التشریف دل علی منصب عال لہ فی الدین. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جانتے تھے پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئی. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہجرت بھی اللہ کے حکم سے تھی اور اللہ عز و جل کا حکم بھی یہی تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان راتوں کے اندر, اس وقت کے اندر, ہجرت کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جائیں. آپ فرماتے ہیں الثالث, تیسری بات, ان کل من سوا ابی بکر فارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ہوا فما سبق رسول اللہ کا غیرہ بل صبر علی معانستہ و ملازمتہ و خدمتہ عند ھذا الخوف الشدید الذی لم یبق معه احد وذلك یوجب الفضل العظیم. الرابع انہ تعالی سماه ثانی اثنین فجعل ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال کونہما فی الغار والعلماء اثبتوا انہ رضی اللہ تعالی عنہ کان ثانی محمد فی اکثر المناصب الدینیہ. بڑا ہی خوبصورت نقطہ یہاں بیان فرمایا حضرت امام فخر الدین رازی نے. آپ کا عقیدہ بھی یہاں ملاحظہ فرمائے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف مناصب دنیاوی کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے, یعنی ان کی خلافت جو ہے وہ دنیاوی طور پہ تھے, دنیاوی کام سر انجام دینا, خلافت کے امور سر انجام دینا. دین کے لحاظ سے جو ہے وہ پہلے خلیفہ نہیں بنتے, دین کے لحاظ سے پہلے خلیفہ تو مولانا مشکل کشا بنتے ہیں. اس کا رد بھی آپ نے کر دیا.